اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام عالم اسلام کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنی رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاک آف دا ڈے ہے وہ یہ ہے، چھوٹی عمر میں وفات پا جانے والے بچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹی عمر میں وفات پا جائیں گے بچے، وہ جنت میں آزادی سے گھومے پھریں گے، وہ اپنے والدین کو پلو سے پکڑ کر کھینچتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ بچے عالم برزخ میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دعا کرتے ہیں۔ جو مسلمان کے بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ملنے کی دعا کرتے ہیں، جو کافر کے بچے ہوتے ہیں تو بچہ پیدا تو مسلمان ہی ہوتا ہے، تو وہ بچے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ہدایت دے اور یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں آ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بچہ جو اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فطرتاً تو بچے اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں، تو جب پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ میں انہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ وہ بچے پھر وہاں جنت میں جاتے ہیں، وہاں پہ جی بھر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہاں پہ بہت سارا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچے اپنے والدین کی استغفر اللہ کے موت کی دعا مانگتے ہیں یا ان کے مرنے کی دعا مانگتے ہیں، نہیں، وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ کہ جب ان کی عمر پوری ہو جائے ان کو ایمان کی موت دینا اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں اور ہماری ملاقات ہو سکے۔ تو بچے یہ دعا مانگتے ہیں، بچے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ کہ جس طرح تو نے مجھ پہ کرم کیا، مجھ پہ رحم کیا، مجھے اس عمر میں موت دی اور میں جنت میں داخل ہوا، لیکن وہ میرے ماں باپ اپنی زندگی گزار کر آئیں گے تو انہیں اس حالت میں موت دینا کہ انہیں ایمان کی موت نصیب کرنا تاکہ ان کی ہمارے ساتھ ملاقات ہو سکے، ہم زندگی کے دنیا کے بچھڑے ہوئے ہم لوگ جنت میں مل سکیں۔ تو یہ دعا بچے جو ہیں اپنے والدین کے لیے مانگتے ہیں۔ جب کسی کا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے پیارے فرشتوں بتاؤ کہ میرے بندے نے کیا کیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ گویا اس کے دل کا ٹکڑا، ماں باپ کے دل کا ٹکڑا گیا ہے، تو لیکن وہ صبر کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر کے بدلے میں جنت میں جگہ عطا کرتے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، انہیں جنت میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچے کی پیدائش ہو پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، بچے کی پیدائش کے بعد ڈیتھ ہو جائے اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچہ نہیں ہو رہا، اس میں بھی کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے تو اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی اولاد ہوتی بھی ہے پھر بھی ان کی زبان پہ گلے شکوے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو اپنے بندے کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر ہم گلے شکوے کرتے ہیں ہمارے بچے ہو گئے ہیں، نہیں ہوئے، یا پیدا ہو کے ان کی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا، یا گلے شکوے کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ اگر دیکھیں کہ اب ہماری ماں ہے، وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ تو نہیں نہ کر سکتی، وہ ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، جب وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتی تو وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ کیسے کرے گا۔ دیکھیں کہ کیا پتہ
کہ جس طرح ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے، کیا پتہ کہ وہ آگے مطلب کہ اگلی زندگی ان کی مشکل ہوتی۔ کچھ والدین ہوتے ہیں کہ وہ روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہو گیا ہے، اگر خدا نہ کرے وہ اپاہج ہوتا یا اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، یا کس طرح کے اسپتال میں کس طرح کے پیشنٹ موجود ہوتے ہیں، بچے کس طرح کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے وہ کتنی بڑی سزا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روز دیکھتے ہیں۔ پھر ماں باپ کتنا دکھ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا پریشان ہے یا کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے، کیونکہ بچے کو تکلیف جو ہونی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن جو ماں باپ کو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہو، ٹھیک ہے، تو بچہ جو ہے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اگر وہ پیدا ہو جاتا بعد میں، اس کو اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی بیماری ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کافی سالوں بعد 5-6 سال بعد یا 4-5 سال بعد اس کی ڈیتھ ہوتی، تو وہ ماں باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بری نظر سے بچائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ دے پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نہ دے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزمائشیں تو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، نبی پیغمبر، ٹھیک ہے، وہ بھی سب جو ہے آزمائشوں سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم انسان ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آزمائش نہ ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو کیا پتہ ہمارے اتنے گناہ ہوں، ٹھیک ہے، جسے ہماری بخشش نہیں ہوگی، یا کچھ اس طرح کا ہو جسے مطلب پاسبل ہی نہیں ہے جنت میں جانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے کہ جن کے بچے جب دنیا سے جاتے ہیں تو ماں باپ کے لیے جو ہے وہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو جس کے 3 بچے دنیا سے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، کئی بچے اندھے مطلب ہوتے ہیں، کئی بچوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ روز مرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہر آفت سے محفوظ فرمائے اور دین کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے بچے جو ہیں اس دنیا سے جو جاتے ہیں وہ جنت کے پھول ہیں۔ جس کا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے اور نابالغ ہو، مگر اگر مطلب کہ بچی ہے تو وہ 9 سال کی عمر تک نابالغ ہے، اگر بچہ ہے تو وہ 12 سال کی عمر تک نابالغ ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دخول جنت کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ماں باپ صبر سے کام لیں، صبر کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے شکایات نہ کریں، باغی نہ ہو جائیں۔ پھر بھی جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہماری اولادوں کو نیک بنائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، حافظ رب اللہ۔